أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب انصرني بالتعليم آمين. بسم الله دخلت وعليه توكلت ونويت الاعتكاف. الحمد للہ رب العالمین. اللہ کا کروڑا احسان شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اچھی ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن کی اس قیمتی اور بابرکت مجلس میں شامل ہو سکے، شریک ہو سکے، اور ہمارا کوئی گناہ ہمیں اس مجلس میں آنے سے روک نہ سکا. الحمدللہ رب العالمین. آج ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 سے. قد کان لکم آیتوں، البتہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے. فی فئتین التقطا، یہ دو گروہ وہ آپس میں ہم مقابل ہوئے، یعنی آپس میں لڑائی کے لیے آمنے سامنے شریک ہوئے. فئتین، اس میں سے ایک گروہ تقاتل فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتا تھا، یعنی وہ ایمان والا تھا. وہ اخری کافرتین، اور وہ دوسرا وہ کافر تھا. یرونہم مثلہم، اور وہ انہیں دکھائی دیتے تھے، مثلہم یعنی دو گنا، یعنی جو تعداد کافروں کو مسلمانوں کی تو جو تعداد نظر آتی تھی اللہ کی مدد کی وجہ سے، وہ ان کی تعداد سے دونی تعداد نظر آتی تھی. رأی العین، کھلی آنکھوں سے. واللہ اور اللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ اپنی مدد کی تائید کرتا ہے. من یشاء، جسے وہ چاہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں لعبرۃ لأولی الابصار، ایک عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے. یہ تو ہوگا اس کا لفظی ترجمہ، ہے نا، کہ اس میں سے بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جنگ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور یہ جنگ بدر ہے جو اسلام کی سب سے شاندار جو فتح ہوئی تھی وہ جنگ بدر میں ہوئی تھی، جبکہ مسلمان کمزور تھے. ہتھیار کے نام پر سوائے چند خنجر کے، ایک تلوار کے، ایک گھوڑے کے، اور کچھ میسر نہیں تھا. لیکن صرف اور صرف اللہ پر توکل کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی ان کی مدد فرمائی. اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے پاس ظاہری طور پر کوئی اسباب موجود نہ ہو، لیکن اس کا یقین، اس کا بھروسہ کامل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر اسباب کے کس طرح بندوں کی مدد کرتے ہیں. اگر یہ چیز سمجھنی ہو تو اس کی سب سے بہترین مثال جنگ بدر ہے. کہ جنگ بدر میں جہاں پر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور وہیں غیروں کی تعداد 950 سے لے کے 1000، اور کئی روایتوں میں 9 سے لے کے 1000 تک آتا ہے. جو تاریخین کہتے ہیں، مورخین کہتے ہیں وہ 900 سے لے کے 1000 تک ان کی تعداد، اور یہ مسلمان کی تعداد جو تھی وہ صرف اور صرف 313 تھی، اور وہ بھی بغیر اسباب کے. سامنے جو لشکر تھا، جری لشکر مشرکین عرب کا، وہ ٹرینڈ آرمی تھی، یہ جنگجو تھے، یہ لڑائی کے گر بہت اچھے طریقے سے جانتے اور ان کو آتے تھے سارے گر. لیکن یہاں یہ بولے والے سیدھے سادے معصوم یہ صحابہ کرام تھے جن کے پاس لڑائی کا کوئی تجربہ نہیں تھا، جن کے پاس اپنے پروٹیکشن کے لیے سوائے چلنے ڈھال کر ڈھال بھی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جس طریقے سے ان کی مدد فرمائی اور جو شاندار فتح نصیب فرمائی، وہ اپنی مثال آپ ہے. الحمدللہ. آگے آل عمران آیت نمبر 14. زینا للناس، خوشنما کر دی گئی یا سجا کے دکھا دی گئی
लिन्नासी लोगों के लिए, हुब्बुश शहवाती उनकी प्यारी महबूब मरगूब चीजें, मिनन निसाई वल बनीना यानी औरतों में से, बेटों में से, है ना। देखो औरतों के अंदर अल्लाह ने एक अलग सी कशिश रखा है, बेटों के अंदर एक अलग कशिश अल्लाह ने रखा है। तो ये सारी चीजों को सजा के अल्लाह दिखा रहे हैं लोगों के लिए। वल कनातीर अल मुक़ंतरती और जमा किए हुए ढेर, मिन ज़हबी वल फिज़्ज़ती सोने और चांदी में से। इसको कनातीर का तर्जुमा ढेर से भी ले सकते हो, खजाने से भी ले सकते हो, जखीरे से भी ले सकते हो। मिन ज़हबी वल फिज़्ज़ती सोने और चांदी से, वल खैलिल मुसव्वमती और निशान लगे घोड़ों से। पहले के औकात जब हुआ करते थे ना, तो जो जिहाद के जो घोड़े हुआ करते थे उनके ऊपर एक मखसूस निशान होता था, जिससे लोग ये अंदाजा लगा लेते थे कि ये जिहादी घोड़े हैं। वल अनआमी और मवेशी, चार पैर वाले जानवरों को अनआम कहते हैं। अनआम के नाम पर देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 8वें पारे में एक सूरह अनआम भी उतारा है, जिसकी शुरू की 4 आयतें पढ़ने पर अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बंदा सुबह के वक्त में वो 4 आयतें पढ़ लेगा, अल्लाह उसके लिए 40 फरिश्ते पैदा फरमाते हैं। वो क़यामत तक इबादत करते रहेंगे और पढ़ने वाले के नाम अमाल में नेकियां लिखती चली जाएगी। अगर बंदा रोजाना इस बात का एहतमाम करे अपनी मौत तक, हम कितनी ही इबादत कर लें लेकिन हमारी जिंदगी, हमारी उम्रें कम है, हम उतनी इबादत नहीं कर सकते। और फरिश्ता तो क़यामत तक करने वाला है, यानी अगर हमारी वफात हो भी जाती है तो हमारी कब्र के अंदर जो नामे अमाल है वो बंद नहीं होगा, क्योंकि जो फरिश्ते हमने अपने अमाल की नूर से जो पैदा किए हैं वो फरिश्ते लगातार इबादत कर रहे हैं और वो उनके अमाल की जो नेकियां है वो पढ़ने वाले के दफ्तर में दर्ज होती चली जा रही है ना। ये छोटा सा अमल लेकिन बेहतर करना। और इसकी रिवायत आपको आलिमात की जो क्लास होती है, जो कोर्स होता है, उसके साल सुबह में जलालिन नामी किताब होती है जो पूरे कुरान की जबरदस्त तफसीर है, उस किताब के अंदर से ये रिवायत मिली है। बाजी जी सेकंड लिंक रहमतुल्लाह सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इसका मैं तर्जुमा फिर से स्टार्ट करती हूँ। ज़ुय्यिना लिन्नासी खुशनुमा कर दी गई है, मुज़य्यन कर दी गई लोगों के लिए, हुब्बुश शहवाती उनकी मरगूब चीजें जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मिनल मिसाल के तौर पर निसाई, मिनल निसाई औरतों में से, वल बनीना वल कनातीर अल मुक़ंतरती बेटे और ढेर या खजाना जमा किया हुआ सोने और चांदी से, वल खैली मुसव्वमती और निशान लगे हुए घोड़े, वल अनआमी और चौपाए, वल हर्स और खेती। ज़ालिका मताउल हयाती दुनिया, ये साजो सामान दुनिया की जिंदगी के हैं। वल्लाहु इंदहु और अल्लाह उसके पास, हुस्नुल मआब उसके पास अच्छा ठिकाना है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया का हुस्न और आखिरत का हुस्न जमाल, ये दोनों का कंपैरिजन बता रहे हैं इस आयत में, कि जिस दुनिया हमने देखी, सिर्फ दुनिया देखी है तो हमें यूं महसूस होता है कि इस दुनिया से ज्यादा खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अल्लाह समझा रहे हैं कि ये जो दुनिया में जो चीजें तुम्हें बहुत खूबसूरत नजर आ रही है, दरअसल ये सिर्फ एक धोखा है, और तुम्हें इस्तेमाल के लिए, तुम्हें आजमाइश के लिए तमाम चीजें तुम्हें उधार दी गई है। इसका हकीकी मालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला ही है। और ये जब तक हमारी सांस एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए हमें चीजें इस्तेमाल करने के लिए दी गई, हमारा वक्त मुकम्मल हो गया, हमको तमाम महबूब अपनी तमाम चीजों को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत होना है।
تو یہاں پہ جو اللہ دنیا اور آخرت کے حسن کے بارے میں دیکھو کیسے سمجھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو طرح طرح کی لذتوں سے سجایا گیا ہے۔ ان سب چیزوں میں سب سے پہلے عورتوں کو بیان فرمایا، اس لیے کہ عورتوں کا فتنہ بڑا زبردست ہے۔ صحیح حدیث میں ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، یعنی اس امت کا سب سے بڑا فتنہ عورتیں ہیں۔ آج جب کسی شخص کی نیت، لیکن فتنہ کب ہوگی اور کب نہیں ہوگی اب وہ آگے کی باتیں بتا رہی ہیں۔ ہاں، مگر اگر جب کسی شخص کی نیت نکاح کر کے زنا سے بچنے کی ہو اور اولاد کی کثرت بنانی ہو تو یہ بے شک یہ نیک کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اس کی رغبت شریعت نے دلائی ہے اور اس کا حکم دیا ہے، اور بہت سی حدیثیں نکاح کرنے بلکہ کثرت سے نکاح کرنے کی فضیلت میں آئی ہیں، اور اس امت میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ بیویوں والا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کا ایک فائدہ ہے اور اس کا بہترین فائدہ نیک بیوی ہے کہ خاوند اگر اس کی طرف دیکھے تو یہ اسے خوش کر دے، اور اگر حکم دے تو حکموں کو پورا کرے، اور اگر خاوند کہیں چلا جائے تو اپنے نفس کی اور اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرے۔ دوسری حدیث اسی ضمن میں کہ مجھے عورتیں اور خوشبو بہت پسند ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے عورتیں اور خوشبو بہت پسند ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب دیکھو نا، صرف ایک بات سے سوچ لو، گھر میں سے اگر عورت کو ہٹا دیا جائے، دیکھو گھر کی پوری زینت، گھر کی پوری رونق ختم ہو جاتی ہے۔ وہ عورت بھلے کمزور رہے، نہیں سی رہے، ایک جگہ کونے میں پڑی رہے، لیکن اس کا ایک وجود کا ہونا ہی گھر کو رونق بخشتا ہے، ایک مرد کے دل کو سکون اور ڈھارس پہنچاتا ہے، کیونکہ یہ عورت کے ذریعے، بیوی کے ذریعے، بہن کے ذریعے، ماں کے ذریعے مردوں کو بڑی راحتیں پہنچتی ہے، بڑا آرام ان کی زندگی میں آتا ہے، کپڑے دھلے دھلائے مل جاتے ہیں، کھانا پکا پکایا مل جاتا ہے، کمرہ صاف ستھرا ملتا ہے، بکھری چیزیں ترتیب سے رکھی ملتی ہے نا۔ اور عورتوں کو تو مرد کی تسکین کا ذریعہ ہی بنایا اللہ نے۔ تو عورتوں کے کئی فائدے ہیں، جہاں یہ فتنہ ہے تو وہاں بڑی زبردست فائدے کی چیز بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت خوشبو بہت پسند تھی، اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب عورتیں تھیں۔ ہاں، گھوڑے ان سے بھی زیادہ پسند تھے، کیونکہ گھوڑے جہاد میں کام آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بے حد پسند تھا۔ اسی لیے اب جب عورت اور گھوڑے کی بات آئی تو گھوڑا نمبر 1 پر آ گیا۔ ایک روایت میں گھوڑوں سے زیادہ آپ کی چاہت کی چیز اور کوئی نہ تھی، ہاں صرف عورتیں۔ ثابت ہوا عورتوں سے محبت بھلی بھی ہے اور بری بھی ہے۔ اسی طرح اولاد، اگر ان کی کثرت اس لیے چاہتا ہے کہ وہ فخر و غرور کرے کہ میں تو 15-20 بچوں کا باپ ہوں، میرے 25-30 بچے ہیں، تو یہ فخریہ طور پر کرنے کے لیے، یا یہ سارے بچے میرا بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ دیکھو یہ جملہ بھی کہنا علماء سے ہم نے سنا ہے، واللہ عالم، کہ یہ جملہ کہنا کہ میرا بیٹا کل بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، یہ شرک ہے۔ اس لیے کہ جب تمہارا بچہ کمزور تھا تب تمہارا سہارا کون تھا؟ تمہارے پیٹ میں جو یہ بچہ آیا اس وقت اس بچے کا سہارا کون تھا؟ اور اس وقت جب تمہاری حالت اتنی زیادہ نفیس اور کمزور تھی اس وقت تمہارا سہارا کون تھا؟ تو بیٹا آنے کے بعد، بیٹا جوان ہونے کے بعد، تمہارا بڑھاپا آنے کے بعد یہ بیٹا کیسا تمہارا سہارا ہو سکتا ہے؟ تو یہ جملہ بہت غلط ہے۔ ہر وقت اللہ ہی کو ہمارا سہارا، اللہ ہی کی طرف ہمارا ذہن جانا چاہیے کہ اللہ تو ہی میرا مالک، تو ہی میرا سہارا، تو ہی میرا آسرا۔ میرے 14 بچے ہوں، بیٹے ہوں، میرے 20 بیٹے ہوں، لیکن اللہ ان 20 کے 20 پر مجھے اعتبار نہیں کہ یہ میرا سہارا بنیں گے یا نہیں بنیں گے، لیکن اللہ میں جانتی ہوں جب میں خود ماں کے
رحم میں تھی اس وقت بھی تو نے مجھے تھاما تھا، اور اللہ آج بھی میرے بڑھاپے میں، میرے کمزوری کے وقت میں میرا سہارا اللہ تو ہی ہے، اور تو ہی سب سے بڑا سہارا۔ ہمیشہ توکل اللہ پہ رکھو، ہر معاملے میں توکل اللہ پہ رکھو۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والے کوئی ہستی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر اللہ کے بعد کوئی ہستی جو ہمیں سب سے زیادہ، جس نے ہمارا لاڈ کیا، جس نے سب سے زیادہ ہمارے لیے دعائیں کی، جس نے ہمیں بغیر دیکھے ہمارے لیے ہر چیز کی عافیت اور خیر کی دعا مانگ کر گئی، وہ ہستی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ماں باپ سے بھی زیادہ ہم سے انہوں نے محبت کی ہے۔ کوئی ماں باپ یہ گارنٹی لے کے کہہ نہیں سکتے، وہ ہوں گے بھی، پر میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی ماں باپ نے اپنے بچے کے لیے ہاتھ اٹھا کے 5 گھنٹہ لگاتار نان سٹاپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہو۔ لیکن میرے نبی محمد کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے کنٹینیوس ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے، کبھی جانور پر بیٹھ کے، کبھی کھڑے ہو کے، کبھی بیٹھ کے، لیکن لگاتار ہمارے لیے رو رو کے دعائیں مانگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آج ہم اتنے سارے گناہ، کہ پہلے تو ایک امت نے ایک گناہ کری، قوم عاد نے، اللہ نے ان پر عذاب لے آیا۔ دوسرا گناہ قوم سمود نے کری، اللہ نے گناہ لے آیا۔ آج یہ امت ہر اس طرح کے گناہ کر رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ، میں میرے والدین قربان، کہ یہ اتنی زبردست ہستی ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میری امت کو کبھی اس طرح ہلاک نہ کرنا جیسے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا۔ حدیث پاکہ مفہوم بتا رہی ہوں۔ اگر اللہ کے نبی ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا نامدار نے اگر ہمارے حق میں یہ دعا نہ مانگی ہوتی تو یقین کیجیے اب تک کہ ہم سب ہلاک ہو گئے ہوتے۔ تو یہ وہ ہستی ہے جس نے ہم سے اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کی، اسی لیے کبھی یہ نہ کہنا کہ میرا آسرا یہ، میرا آسرا وہ۔ تو فخر کے لیے، غرور کے لیے اگر کسی نے اولاد کو چاہی تو یہ انتہائی بری چیز ہے، اور اگر اس لیے ان کی زیادتی چاہتا ہے کہ نسل بڑھے اور موحد مسلمانوں کی گنتی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ ہو تو بے شک یہ بھلائی کی چیز ہے۔ یعنی میرے زیادہ بچے ہوں، میرے زیادہ بیٹے ہوں، اور وہ اسلام کے لیے جہاد کے اندر شریک ہوں اور اسلام کے لیے لڑائی کرنے والے ہوں، تو یہ بہترین نیت ہے اور بہترین بھلائی کی چیز بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ محبت کرنے والی ہوں، یعنی ایسی بیوی جو بے پناہ محبت کرنے والی ہو، زیادہ اولاد پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو۔ قیامت کے دن میں تمہاری زیادتی سے اور امتوں پر فخر کرنے والا ہوں۔ ٹھیک اسی طرح مال بھی، کہ اگر ان کی محبت گرے پڑے لوگوں کو حقیر سمجھ لیں، مسکین و غریب اور پر فخر کرنے کے لیے ہے تو بے حد بری چیز ہے۔ اگر مال کی چاہت اپنوں غیروں سے سلوک کرنے، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، وقتاً فوقتاً ان پر صدقہ زکوٰۃ خیرات کے ذریعے یا ان کے وقت آنے پر مدد کرنے کے لیے اگر یہ مال و دولت ہو، یا کوئی اور نیکیاں کرنے کی غرض سے مال ہو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اگر مال ہو، تو ہر طرح سے وہ شرعاً بہت اچھی چیز ہے۔ یعنی شریعت نے ایسے مال کو پسند فرمایا ہے جو فضولیات میں، حرام کاموں میں، حرام باتوں میں اور لغویات میں خرچ نہ ہوتے ہوئے اچھے کاموں میں خرچ ہوتی۔ یہ بہترین مال ہے، بہترین چیز ہے یہ۔ ابھی اس میں جو آیا نا قنطار کے بارے میں، کیا قنطار، یہ قنطار جو ہے نا، یہ دراصل یہ بہت زیادہ مال کو کہتے ہیں قنطار۔ جیسے ضحاک رضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور کہ 1000 دینار، کہیں ہے 12,000، کہیں 40,000، کہیں بتائے قنطار یعنی 60,000، 70,000، 80,000 وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ قنطار 12,000 اوقیہ کا ہے، اور ہر اوقیہ بہتر ہے زمین و آسمان سے۔ ایک قنطار یعنی 12,000 اوقیہ، اور ایک اوقیہ بہتر ہے زمین و آسمان سے۔ غالباً یہاں مقدار ثواب کی بیان بھی ہے جو ایک قنطار ملے گا، واللہ عالم۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی ہی ایک موقوف روایت بھی مروی ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ اسی طرح ابن جریر میں حضرت معاذ بن جبل حضرت ابن عمر سے بھی مروی ہے۔ ابن حاتم میں حضرت ابو ہریرہ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ قنطار 1200 اوقیہ ہے، اور ابن جریر کی ایک مرفوع حدیث میں 100 اوقیہ ہے، لیکن وہ حدیث منکر ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ ہم نے پڑھے ہیں کہ قنطار کے اندر گھوڑوں کے بارے میں ہے کہ گھوڑوں کی جو محبت وہ 3 قسم کی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو گھوڑوں کو پالتے ہیں، ان کی راہ اور اللہ کی راہ میں ان پر سوار ہو کر جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت ہی اجر و ثواب کا سبب ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو فخر و غرور کے طور پر پالتے ہیں، ان کے لیے وبال ہے۔ جیسے ریس لگاتے ہیں نا، گھوڑوں کی ریس ہے نا، یہ تو بدترین چیز ہے یہ۔ اور یہ جو گھوڑے پالتے ہیں فخر کے لیے پالتے ہیں، غرور کے لیے پالتے ہیں۔ تیسرے وہ جو سوال سے بچنے اور ان کی نسل کی حفاظت کے لیے پالتے ہیں اور اللہ کا حق نہیں بھولتے، یہ نہ اجر نہ عذاب کے مستحق ہیں۔ اس مضمون کی حدیث میں آیت وَأَعَدُّ لَهُمْ العقی کی تفسیر میں آئے گی انشاءاللہ۔ اور مسومہ کے معنی کیا بتائے ہیں؟ چرنے والا، یعنی پیشانی اور چرنے والا جانور، یعنی پیشانی اور 4 قدموں پر نشان وغیرہ، وہ آیت کے اندر ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس میں نہیں تھا، ابھی کی جو آیت میں نے الأخیر کر کے چھوڑی اس میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر عربی گھوڑا فجر کے وقت اللہ کی اجازت سے 2 دعائیں کرتا ہے۔ دیکھیے بہت پیاری چیز ہے یہ ہمارے لیے۔ دیکھو دعا کون کر رہا ہے؟ ہر عربی گھوڑا فجر کے وقت اللہ کی اجازت سے 2 دعائیں کرتا ہے۔ کہتا ہے اے اللہ، جس کے قبضے میں تو نے مجھے دیا ہے، تو اس کے دل میں اس کے اہل و مال سے زیادہ میری محبت دے۔ اور انعام سے مراد اونٹ، 4 پیر والے جانور جسے ہم پالتے ہیں، جسے ڈومیسٹک اینیملز بھی کہتے ہیں، اونٹ، گائیں، بکریاں وغیرہ ہیں۔ اور حرث سے مراد وہ زمین ہے، وہ زمین جو کھیتی بونے یا باغ لگانے کے لیے تیار کی جائے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہی انسان کا بہترین مال زیادہ نسل والا گھوڑا ہے اور زیادہ پھلدار درخت کھجور ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ سب دنیاوی فائدے کی چیزیں ہیں، یہاں کی زینت یہاں ہی کی دلکشی کے سامان ہیں جو فانی اور زوال پانے والے ہیں۔ اچھی جگہ لوٹنے کی چیز، جگہ اور بہترین ثواب کا مرکز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ، جب کہ تو نے اسے زینت دے دی تو اس کے بعد کیا؟ اس پر اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے بہترین چیزیں بتاتا ہوں۔ یہ تو ایک نہ ایک روز زائل ہونے والی، یعنی دنیا کی تمام چیزیں جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا، اور جن کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے یا جن کی طرف میں بلا رہا ہوں، وہ صرف دیر پا ہی نہیں، یعنی دیر تک آپ کے پاس رہنے والی ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سنو، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے جس کے کنارے کنارے اور جس کے درختوں کے درمیان قسم قسم کی نہریں بہ رہی ہیں، کہیں شہد کی نہر، کہیں دودھ کی نہر، کہیں پاک شراب کی نہر۔ شراب کہتے ہیں مشروبات کو، ہر پینے والی چیز کو، ٹھیک ہے، اور کہیں نفیس پانی، نے صاف ستھرا چمچماتا و نور کی طرح بہتا پانی۔ اور یہ وہ نعمتیں جو نہ کسی کان نے سنی ہو، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہو، نہ کسی دل میں خیال بھی گزرا ہو۔ ان جنتوں میں یہ متقی لوگ ابدالآباد رہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ آباد رہیں گے، نہ یہ وہاں سے نکالے جائیں گے، نہ انہیں دی ہوئی نعمتیں گم ہوں گی، نہ فنا ہوں گی، نہ کوئی انہیں چرائے گا، نہ ہمارے ہاتھ سے گم ہوگی اور نہ وہ ختم ہوں گی۔ پھر وہاں بینیاں ملیں گی جو میل کچیل سے، خباثت اور برائی سے، حیض و نفاس سے، گندگی اور پلیدی سے پاک ہوں گی، ہر طرح ستھری اور پاکیزہ۔ ان سب سے بڑھ کر یہ
کہ اللہ کی رضامندی انہیں حاصل ہو جائے گی، اور ایسی کہ اس کے بعد ناراضگی کا کھٹکا ہی نہیں۔ اسی لیے سورہ برا کی آیت میں فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی تھوڑی سی رضامندی کا حاصل ہو جانا بھی سب سے بڑی چیز ہے۔ یعنی تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت رضائے رب اور رضائے مولا ہے۔ اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا، اللہ ہم سب کے اس بیٹھنے کو تو اللہ قبول فرما، اور ہمارے اس بیٹھنے کو ہماری اس آخری سانس تک کے لیے تو استقامت کے ساتھ ہمیں نصیب فرما، آمین۔ تمام بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں، وہ بخوبی جانتا ہے کہ کون مہربانی کا مستحق ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا سمجھ لیں کہ میں بڑی متقی، میں بڑی پرہیزگار، لیکن اللہ جانتا ہے ہمارے متقی اور پرہیزگار سمجھنے سے ہم متقی پرہیزگار ہرگز بھی نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی نظر میں ہمیں متقی بننا ہے۔ دیکھو اللہ کا ڈر، اس کا سب سے بڑا ہم کتنے متقی ہیں اس کا اندازہ ہم جب تنہائی میں ہوتے ہیں نا اس وقت ہوتا ہے، کہ جس وقت بندہ تنہائی میں ہوتا ہے اس وقت اس سے وہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جو مجمع میں وہ بندہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ہاتھ میں ہمارے موبائل ہے، میرا کوئی ارادہ نہیں، ابھی نماز کے لیے بیٹھی ہوں، اذکار ہو گئے، دعا ہو گئے، قرآن ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن ابھی سو جاؤں گی تو اشراق کی نماز سے محرومی ہوگی۔ اب میں نے موبائل ہاتھ میں اٹھائی، میں مصلی پر ہوں، اعتکاف کی نیت میں ہوں، اس نیت سے کہ کوئی دعا مل جائے گی، کچھ دین سیکھ لوں گی، کچھ آیت آ جائے گی، کوئی حدیث پڑھ لوں گی۔ نیت ارادہ اچھا تھا، موبائل کھولنا شروع کیے، جس نیت سے کھولے تھے وہ نیت موبائل آن کرتے ساتھ ہٹتی چلی گئی، اور پھر ہم نامحرم کے چہرے دیکھنا شروع کر دیے، اور نامحرم کا چہرہ دیکھنا ہمیں عبادت سے روکتا ہے۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے ہم تو رک رہے تھے 10 منٹ کے لیے، لیکن ہمارا آدھا گھنٹہ کب اسکرول کرتے کرتے چلا گیا ہمیں وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اور جو عبادت کا وقت تھا اب وہ کس طرح ہمارا، ابھی کوئی یقین بھی کر سکتا ہے کہ کوئی ایک عورت، کوئی ایک بچی، کوئی ایک عالمہ آ کے مصلی پہ بیٹھی ہے، اعتکاف کی نیت میں ہے، اور وہ موبائل اسکرول کر کر کے نامحرموں کو دیکھ رہی ہے نا؟ تصور بھی نہیں ہوتا کہ نہیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تنہائی کے گناہ ہے جو صرف وہ کرنے والا جانتا ہے۔ سب وہ سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے کہ صرف یہ تو میں کر رہی ہوں، پر حقیقت یہ ہے کہ انسان کبھی تنہا ہوتا ہی نہیں ہے۔ انسان کبھی یہ چاہے کہ میرا گھر تو بالکل خالی ہے، یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں، میں نے اپنے کمرے کے سارے ہیوی کرٹنز میں نے لگا دی ہوں جس سے باہر کی روشنی تک اندر داخل نہیں ہو سکتا، صرف میں ہوں، میرا موبائل ہے۔ ایسا کبھی تصور بھی نہیں کرنے، یہ امپاسبل یہ چیز ہمیں اس دنیا میں یا کہیں بھی مل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ تو یقینی بات ہے کہ اگر بندہ 7 زمین کے نیچے پاتال میں چلا جائے اور وہاں جا کر بھی چھپ کر کوئی کام کرے، وہ کام بھی اللہ کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ صرف دل میں یہ کسی گناہ کے کام کا ارادہ کرے اور یہ سوچے کہ میرے اس دل کے گناہ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں سن سکتا، تو یہ بندے کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ یہ تو اللہ کی ذات ہے، الحمدللہ۔ لیکن جو تو فرشتے ہماری محافظت کے لیے، جو ہماری نیکیوں کے لکھنے والے اور گناہ کے والے جو ہے، ان کا کیا کریں گے؟ ان کو کیسے ہٹائیں گے؟ یہ تو صرف ایک وقت میں ہم سے دور ہوتے ہیں، جس وقت ہم بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں، اور جب ہم دعا پڑھ کے جب ہم بیت الخلاء میں داخل، اور بھی کچھ مواقع ہیں جہاں پر وہ ہم سے تھوڑے وقتی طور پر دور ہو جاتے ہیں، جیسے فارغ ہو جائیں ویسے وہ ہمارے پاس پھر لوٹ آتے ہیں ہماری نیکی اور بدی لکھنے کے لیے۔ تو کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ ہم تو اکیلے ہیں، انسان کبھی تنہا ہوتا ہی نہیں۔ ایک انسان کی حفاظت کے لیے 10 فرشتے صبح اور 10 فرشتے شام میں، یہ زیڈ سیکیورٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو دے رکھی ہے، وداؤٹ پیئنگ اینی تھنگ۔ ایک
penny भी हम खर्च नहीं करते, 1 रुपया हम खर्च नहीं करते, लेकिन ये सिक्योरिटी हमारे साथ है। हमारे दाएं बाएं आगे पीछे चलने वाले फरिश्ते होते हैं। हमारी पेशानी की बाल पकड़े हुए एक फरिश्ता होता है। हमारी आंखों के ऊपर 2 आंखों पर 2 फरिश्ते होते हैं। हमारे हलक में एक फरिश्ता बैठा होता है। हमारे पेट में एक फरिश्ता बैठा होता है। कभी देखिए आपकी आंखों में कोई चीज चली जाती है, जाने के पहले फौरन फरिश्ता तुम्हारी आंखें बंद कर लेता है। पेशानी वाला फरिश्ता रहता है, जब हम कोई गलत काम की तरफ चलते तो हमें याद दिलाता है गलत कर रहे हो, हमें रोकता है हमें हिदायत के रास्ते से भटकने से रोकता है। हम अपनी नफ्स परस्ती करते हैं और उसको इग्नोर करते हैं। हमारे हलक से कभी ऐसी कोई चीज नहीं नीचे उतरती जो हम नहीं चाहते। वो फरिश्ता हर वो गलत चीज को हलक के नीचे उतरने से रोक देता है। तो अल्लाह ने हमारे लिए जो हिफाजती जो अक़दाम करे, सुबह से लेके 10 बजे, ये सारे के सारे गवाह बन जाते हैं। इसीलिए कोई कभी ये गुमान ना करे कि मैं तो अकेली हूँ, मुझे तो कोई नहीं देख रहा है। तन्हाई के गुनाह ज्यादा खतरनाक होते हैं और अल्लाह सुब्हानो व तआला तन्हाई के गुनाह को इतना नापसंद करते हैं, उससे अल्लाह सुब्हानो व तआला बंदे का रिस्क नहीं कम करते, उसके लुक़्मे पानी के घूंट कम नहीं करते, दुनिया की नेमतें कम नहीं करते। अल्लाह इबादत की तौफीक छीन लेते हैं, तहज्जुद की तौफीक फौत हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है दुआ मांगने की तौफीक फौत हो जाती है, कभी कभी नफिल नमाजें फौत होने लगती हैं और फिर भी गुनाह नहीं रुके, उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते बंदे की फर्ज नमाज भी फौत होने लगती है। तो जब हमारी इबादतों में कमी आने लग गई, हमारे दुआ के लिए हाथ नहीं उठ रहे। देख लिए दुआ इबादत का मगज है, मगज हमारी पूरी बॉडी अल्लाह ने बना दी, और अगर हमारा सर ना बनाता, हमारे पूरा बॉडी का सिस्टम तो सर से चलता है, मेन कंप्यूटर तो हमारा सर के अंदर है ना। हमारा सारा चलना फिरना उठना बैठना सोचना फैसले करना सब दिमाग में अल्लाह ने रखा है। अगर अल्लाह वही हटा लेता तो हम बेजान हो जाते ना। जो मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे रहते हैं उनके साथ यही तो सिचुएशन होती है। परेशानी बेचारी वालिदा माँ बाप उठाते हैं, है ना। तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ तेरा है, और अल्लाह अगर हमसे गुनाह हो जाए तो अल्लाह हमें फौरन तौबा की तौफीक भी अता फरमा दीजिए, और अल्लाह पलक झपकने के बराबर भी हमें नफ्स और शैतान के हवाले ना करना। ये अपनी दुआ की जड़ है ना। ये दुआ जरूर मांगा करें। शैतान से बचने के 2 रास्ते अल्लाह ने बताए थे, बल्कि 3 तो मेरे इल्म में और बहुत सारे होंगे जिससे मैं महरूम हूँ। पहली बात तो ये कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलादें, ये मैं आउट ऑफ द टॉपिक बात कर रही हूँ, ये तफसीर का हिस्सा नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलादों को पूरी जिंदगी कभी भी शैतान इब्लीस छेड़ ना सके, इब्लीस की शरारतों का हमारे बच्चों पर हमला ना हो सके, उसके लिए जब बेटा बेटी बहू को जब हम घर में लाते निकाह करते हैं ना, हमारे घर में जब निकाह के जब जोड़े आते हैं तो ये जोड़ों ने शादी से पहले ये दुआओं को याद कर लेना चाहिए। हम बिस्तरी होने की दुआ, और जब अंजाल होता है उस वक्त की दुआ, ये सारी दुआओं को याद करना चाहिए। जब बंदा दुआ के साथ अपनी बीवी के पास जाता है तो शैतान फौरन दूर हो जाता है और कहता है कि इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं। लेकिन अगर बंदा बगैर दुआ के, और अगर दुआ याद ना हो फिल वक्त, तो सबसे पहले तो इरादा करें कि दुआ को याद करेंगे, और जब भी हम बिस्तर हो तो नीयत ये रखे कि उम्मत मोहम्मदिया की नफ्स अफजाइश के लिए मैं और मेरी बीवी का हक अदा कर रहा हूँ, या बीवी इरादा करे कि मेरे शोहर का हक अदा करते, तो ये काम इबादत हो जाएगा, क्योंकि ये काम ने जिना से रोका है। ठीक है। और अगर वो दुआ पढ़ लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर वो दुआ नहीं पढ़ते हैं, उन्हें दुआ याद नहीं है, और पता चला कि अगर हम दुआ नहीं पढ़ते हैं तो मर्द के साथ शैतान भी ये काम में शरीक हो जाता है, जो बदतरीन काम है, तो ऐसी सूरत में अगर बंदा सिर्फ इतना ही पढ़ ले, बिस्मिल्लाही और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अगर ये काम करता है, तब भी शैतान से हिफाजत हो जाएगी। ये सबसे पहला काम अगर हर माँ बाप करते, तो आज देखते ना हम कि हमारी औलादों को हम खुद कहते हैं अरे तो कितना बड़ा शैतान है, अरे तू तो इब्लीस की औलाद है। सच में इब्लीस की औलाद होता है, ये हकीकतन होती है, इब्लीस की औलाद होती है, और इब्लीस की औलाद होने में जिम्मेदार हम वालिदैन ही होते हैं।
آج ہمارے بچے جو اتنے گناہ کے کام کر رہے ہیں نا چھپ چھپ کے پردوں میں، ہے نا، یہ ان کے والدین کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے والدین نے اپنے صحیح وقت پر دعا پڑھ لی ہوتی تو آج ان کی اولادیں اس طریقے سے غلط کام نہ کر کے خود کو بھی جہنم کے حقدار بناتے ہیں اور اپنے والدین کے لیے بھی گناہ بٹورنے کا سبب ہوتے ہیں۔ اللہ معاف فرما دے تو الحمدللہ، اللہ ہدایت دیتے تو بہت بہتر، ورنہ جو کام کر رہے ہیں اللہ ہی بہتر جانے۔ تو ہر برے کام سے حفاظت ہو جائے گی، کیونکہ شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے، فرشتہ اور اللہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں، ہے نا۔ دوسری چیز، اب سمجھو ایسا ہوگا کہ چلو جو غلطی ہونی تھی ہوگی، اب کہتے ہیں نا کہ سانپ نکل گیا، مار مار کے لکیر پیٹنے سے فائدہ نہیں ہے، سانپ چلا گیا اپنے نشان چھوڑ کر، ہو گئی اولاد ہوگی پیدا، شریر بھی ہوگی، سب کچھ ہو گیا۔ اب بچوں کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم غلط کام کی طرف بہت آگے جا رہے ہیں، ایسی صورت میں سوچ لے کہ شیطان کا بہت بڑا حملہ تم پر ہو رہا ہے۔ اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنے والدین کی بہتری کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے، اگر یہ بندہ روزانہ صبح میں 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھ لے، شام تک، حدیث پاک کا مفہوم خلاصہ ہے کہ شام تک شیطان اس بندے سے کوئی گناہ نہیں کرا سکے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی بندہ یا بندی صبح کے وقت 10 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اگر یہ سورۃ الاخلاص اگر یہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرماتے ہیں اور شام تک ابلیس کی تمام شرارتوں سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ دیکھو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، اب یہ نہ کہنا کہ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہم ایسے ایسے کر رہے، نہیں، اب ماں باپ کو بلیم نہ دو، ان کے پاس اگر علم ہوتا، ان کے والدین میں علم دیا ہوتا تو یقیناً تمہاری بہتری کے لیے دعا پڑھ لیتے، لیکن ان کے والدین نے انہیں نہیں بتایا، ان کے والدین نے انہیں نہیں بتایا، کئی نسلوں سے یہ خرابی چلی آ رہی ہے اور نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج امت مسلمہ کا کیا حال ہو رہا ہے۔ لیکن جو گزر گیا اس کے پیچھے روٹنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم دیکھیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب اپنے پریوار کی ہر کوئی فکر کرے، اپنے بچوں کو رات سے ذہن بنا دے، بیٹا تمہیں بستر پہ اٹھتے ساتھ جیسے تم اٹھتے ہو سنت طریقے سے دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور پھر 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شیطان سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہ ترتیب ہم اگر بنا لیں تو آج بھی، اب ہر دن موت تک ہمیں یہ دعا پڑھنی، تو دیکھو انشاءاللہ شیطان کی شرارتوں سے اور اس کے ہیلی سازی سے انشاءاللہ العظیم ہم بچ جائیں گے۔ اب اگلی آیت، اس کا صرف ترجمہ ہے، میں ترجمہ پڑھ لیتی ہوں، 3 آیتیں ہو جائے گی، سنت طاقت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 15 یعنی 15، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مخاطب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی فرماتے ہیں نبی، کبھی فرماتا ہے پیغمبر، کبھی فرماتا ہے محمد، اللہ بہت خوبصورت ناموں سے پکارے ہیں۔ کہہ دیجئے اُنبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بخیر من ذالکم، اس میں سے بہترین چیز، للذین، ان لوگوں کے لیے، للذین اتقوا عند ربہم، ان للذین اتقوا عند ربہم، قل انبئکم بخیر من ذالکم، کیا بتا رہے اے پیغمبر، ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو، سنو۔ للذین اتقوا، وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس، جناتوں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور پاکیزہ بیویاں، ورضوان، اور خوشنودی اللہ کی، من اللہ،
واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ایسے صبح صبح کام چھوڑ کر قربانی دے رہے ہیں نیند کی، اللہ کی محبت میں، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کے ارادے سے ہم کس طرح کے بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمارا کام ہے، جو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس کا مطلب ہم 24/7 CCTV کیمرہ میں ہیں اللہ کے، جو کبھی خراب نہیں ہوتا، جس کی ریکارڈنگ کبھی سوائپ نہیں ہوتی ہے، جس کی ریکارڈنگ میں کبھی خلل نہیں آتی ہے، اور یہ ساری ریکارڈنگ کل ہمیں پورے بڑے سے اسکرین پر دکھا دی جائے گی، جس کو سارا جہاں دیکھے گا۔ اسی لیے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے، نیت صاف کر کے بیٹھے، اور تنہائی کے گناہ سے بہت حفاظت کی اللہ سے دعا مانگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن، آمين يا رب العالمين۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير۔ الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔